سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. محترم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ 90 پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. 9واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس کے شروع ہی میں اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے. ان کی قوم کے جو متکبر لوگ تھے، جو جابر اور ظالم لوگ تھے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کا انکار کرنے والے تھے، ان کے اندر 2 برائیاں پائی جا رہی تھیں. ایک تو وہ شرک میں مبتلا تھے اور دوسرے وہ معاش کے معاملے میں ناپ تول کی کمی میں مبتلا تھے. یعنی روپیہ اور پیسہ جب وہ کسی سے لیا کرتے تھے تو لینے میں روپیہ پیسہ بالکل صحیح لیا کرتے تھے، پورا لیتے تھے، لیکن جب تول کر دینا ہوتا تھا تو اس میں کمی کر کے دیا کرتے تھے. جب اس چیز سے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو روکا، منع کیا، تو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم ہمیں نصیحت کرنے رہو گے اور ہمیں سمجھانے جاؤ گے تو ہم تم کو اور تمہاری قوم کو جو تمہارے اوپر ایمان لانے والے ہیں سب کو یہاں سے اپنے اس شہر سے نکال دیں گے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. ہم تمہیں اپنی قوم سے، اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا ایسا کرو او لتعودن في ملتنا، تم ہمارے مذہب میں شامل ہو جاؤ، تب ہم تم کو نہیں نکالیں گے. جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت شعیب نے ان سے جواب میں کہا تھا اولو كنا كارهين، کہ ہم تو اسے بالکل ناپسند کرتے ہیں. ہم یہ بات بالکل پسند نہیں کرتے کہ ہم اسلام لانے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد دوبارہ کسی مذہب میں، کسی دھرم میں ہم پلٹ جائیں. اور تعجب ہے نا کہ متکبر لوگوں نے ان سے کہا حضرت شعیب سے کہ ہم تم کو نکال دیں گے اس بستی سے، اور آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، کہ جو لوگ حضرت شعیب سے یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم تم کو نکال دیں گے بستی سے، ان کا حال اللہ نے یہ کر دیا. یہ ان کو بستی سے نکالنا چاہ رہے تھے، شہر سے نکالنا چاہ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا ہی سے مٹا دیا، دنیا ہی سے ان کا خاتمہ کر دیا. پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ لوگ کبھی تھے کہ نہیں تھے. ایسا خاتمہ اللہ رب العالمین نے ان کا کیا ہے. تو اللہ رب العالمین کی مدد اپنے نیک بندوں پہ آتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس پہ وہ گھبرائے نہیں، صبر سے کام لیں. اور یہاں پہ جو حضرت شعیب نے فرمایا تھا کہ اولو کنا کارہین، کہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد دوبارہ ہم اسی مذہب میں آ جائیں، یعنی اس کو چھوڑ دیں، مرتد ہو جائیں، ہم اسے ناپسند کرتے ہیں.
اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ 3 چیزیں اگر کسی آدمی کے اندر آ جائیں تو وہ ایمان کی مٹھاس کو، اس کی لذت کو اور اس کی چاشنی کو وہ پالے گا۔ سب سے پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ایک آدمی کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، یعنی دنیا کی ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، ماں سے، بیٹے سے، باپ سے، بھائی سے، بیوی بچوں سے، سارے لوگوں سے وہ محبت تو کرتا ہے، لیکن جب ان کی محبت کا مقابلہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آ جائے، ایسے موقع پہ سارے لوگوں کی محبت کو چھوڑ دے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دے دے، اسی کو پسند کر لے۔ یعنی اگر کوئی کسی معاملے میں بغاوت کر جائے آپ سے اور آپ کے سامنے اسلام ہے، دوسری جانب آپ کے گھر والے ہیں، تو آپ اسلام کو لیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے، یہ اس حدیث کے اندر کہا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، ایک آدمی جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنے لگے۔ غور کرو، یہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی چیز تم اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو تو تمہارے ایمان کا فریضہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کیا کرو۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے دوسری چیز پسند کر رہے ہیں اور دوسرے کے لیے دوسری چیز، ہم اپنے لیے بھلا چاہ رہے ہیں اور دوسرے کے لیے برا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے لیے بھلا چاہتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے بھی تم کو بھلائی چاہنی پڑے گی، تبھی تم جا کر کے ایمان کی مٹھاس پاؤ گے۔ اور تیسری چیز یہی جس کا حضرت شعیب نے ذکر کیا تھا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، ایک بار اگر وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اگر اس کے سامنے پوری دنیا لا کر کے رکھ دی جائے کہ تم ایمان سے پھر جاؤ، کفر میں آ جاؤ، مرتد ہو جاؤ، جس طریقے سے اس سے یہ کہا جائے کہ تم آگ میں کود جاؤ، آگ میں کودنا جیسے وہ آدمی ناپسند کیا کرتا ہے وہ کبھی آگ میں کودنا نہ چاہے گا۔ اے مسلمانوں، جس طریقے سے تم آگ میں کودنا ناپسند کرتے ہو، اسی طریقے سے دوبارہ اسلام سے نکل کر تم مرتد ہونے کو ناپسند کیا کرو۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے اندر یہ 3 کوالٹی آ جائے، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اسی طریقے سے اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر میں نہ جاؤ، یہ چیز اگر کسی انسان کے اندر آ جاتی ہے تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اور اس کے آگے اللہ رب العالمین نے ایمان اور تقوی کا فائدہ بیان کیا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے اللہ پہ ایمان لے آئے اور یہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے لگے، یعنی 2 کوالٹی ان کے اندر پیدا ہو جائیں، ایمان لے آئیں اور اللہ ہی سے ڈرنے والے بن جائیں۔ تو بہت سے لوگ آج کل ہوتے ہیں نا کہ ہمارے لیے برکت کی دعا کرو، آئیے اللہ رب العالمین برکت کی دعا آپ کو گویا بتا رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں، آپ کے ہر جگہ برکت ہو نا، تو اللہ آپ کو بتا رہا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم اس کے لیے زمین و آسمان کے برابر آسمان سے برکتیں نازل کر دیں گے۔ آپ کوئی دکان جب شروع میں کھولتے ہیں تو آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ دکان میں نے کھولی ہے، میرے لیے برکت کی دعا کرنا، آپ صرف برکت کی دعا کرا رہے ہو نا۔ اللہ فرماتا ہے برکات من السماء والارض، ہم تمہارے اوپر برکتوں کو نازل کر دیں گے، یعنی اتنی برکت ہم تم کو دے دیں گے کہ دیکھنے والے حیران ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان ویسا ہونا چاہیے جیسا تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور تمہارا ڈر اللہ سے ویسا ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ رب العالمین تم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ ہم کہیں گے کہ بھائی صاحب ہم تو آج ایمان والے بھی ہیں، ہم تو اللہ سے ڈر بھی لیا کرتے ہیں، لیکن آج کل تو ہمارے کاروبار میں کوئی برکت نہیں۔ پھر ہمیں اپنے ایمان اور اپنے تقوی پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارا ایمان جھوٹا ہو سکتا ہے، ہمارا تقوی، ہمارا ڈر یہ جھوٹا ہو سکتا ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام بالکل صحیح ہے اور صحیح رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، اور اس میں بہت اہم باتیں آپ کو ملیں گی۔ اتنا اہم یہ واقعہ ہے، بہت، میں پورا واقعہ آپ کے سامنے نہیں، بہت مختصر چند باتیں اس میں سے آپ کے سامنے صرف رکھوں گا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے فرعون کے پاس بھیجا تھا، جا کر کے اس کو تبلیغ کرو، بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے، جا کر کے اس کے پاس یہ کہتے ہیں اے فرعون انی رسول من رب العالمین، میں دونوں جہان کے، دونوں کائنات کے رب کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں دونوں جہان کے رب کا رسول ہوں، تمہارے پاس ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ جب اس نے سنا کہ یہ تو آئے ہیں اور ہمارے پاس دین کا پیغام لے کر کے، کچھ بات لے کر کے، تو ماننے والا تو تھا نہیں، بہت ڈھیٹ قسم کا انسان تھا، وہ سرکش آدمی تھا۔ اس نے کہا اچھا ایسا ہے، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم رسول ہو تو کوئی دلیل دو، کوئی ثبوت پیش کرو، کوئی معجزہ وغیرہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، جب لاٹھی کو پھینکا تو بالکل اژدہا سانپ بن گیا، اتنا بڑا سانپ بن گیا۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے، اور ساری قوم والوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر لگ رہا ہے۔ اب جادوگر ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو، دور دور سے جادوگروں کو بلاؤ، اکٹھا کرو اور اس کا مقابلہ کروا دو۔ جب یہ اپنا جادو لے کر کے آیا ہے نا تو جادوگروں ہی کو بلاؤ اس کو شکست دینے کے لیے۔ بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا۔ دیکھیے وہ جادوگر تھے، حضرت موسیٰ کا جادو نہیں تھا، یہ معجزہ تھا۔ جادو میں اور معجزے میں فرق ہے۔ جادوگر جادو اپنی طرف سے پیش کرتا ہے، جبکہ معجزہ یہ انسان رسول اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے پیش کرتے تھے۔ اور جادوگر جب چاہے دکھا سکتا ہے، لیکن معجزہ جب چاہے جب نہیں دکھایا جا سکتا، اس کو جب اللہ چاہے گا، جب اللہ میسر کرے گا تب وہ وہاں پہ دکھا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ فرق ہے، اور یہ انسان کی طرف سے ہے اور معجزہ اللہ کی طرف سے، دونوں کا مقابلہ کہاں ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے دنیا کے جادوگر بالکل اکٹھے کر کے لے کر آئے گئے۔ تو جادوگروں نے آنے کے بعد پھر ان سے کیا معلوم ہے؟ ہم مقابلہ تو کر لیں ان کا، لیکن بتاؤ کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ منی، روپیہ پیسہ کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو وعدہ کیا کہ اگر تم مقابلہ جیت جاؤ گے اور ان کو شکست دے دو گے تو روپیہ پیسہ تو دیں گے ہی دیں گے، ساتھ میں تمہیں ہم مقرب بنا لیں گے، یعنی دربار میں بہت اونچے پیمانے پہ تم کو ہم کر دیں گے، بہت اچھا پوسٹ دے دیں گے۔ دیکھیے دو چیز کی لالچ ہے، ایک تو روپیہ پیسہ اور دوسرا تم کو پوسٹ۔ پتہ چلا کہ انسان انہی دونوں چیزوں ہی کے چکر میں دنیا میں پھنستا ہے کہ روپیہ پیسہ دو، کوئی اچھا سا عہدہ پوسٹ دے دو تاکہ لوگ ہمارا جو ہے نام پہچانے۔ یہی نہ ہو رہا دنیا میں؟ ان سے بھی یہی کہا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا دو گے؟ اس نے کہا کہ دو چیز ملے گی، روپیہ پیسہ، عہدہ دے دیں گے۔ سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ایک بہت بڑے میدان میں مقابلہ ہو رہا ہے، وہ اپنا جادو لے کر آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ معجزہ دکھانے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، قالوا یا موسیٰ، سارے جادوگروں نے کہا اے موسیٰ تم پہلے مقابلہ دکھاؤ گے، یعنی تم کرتب اپنا پہلے شروع کرو گے، یا سب سے پہلے ہم اپنا کام یہاں پہ دکھائیں، ہم پہلے اپنا جادو دکھانا شروع کریں؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا اس کے بارے میں، اسی جملے کے بارے میں، کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت اور تکریم کی تھی، ان کے علم کا مقام انہوں نے پہچانا، اور ایسے موقع پہ بھی جب مقابلہ ہو رہا ہو، ادھر ہے ادھر ہے مقابلہ ہے، ایسے موقع پہ انہوں نے بے حرمتی نہیں کی، حضرت موسیٰ کی عزت سے پکارا، موسیٰ پہلے آپ دکھاؤ گے کہ ہم؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے اسی تھوڑے سے ادب کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سارے جادوگروں کو ہدایت دے دیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ چھوٹی بات نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کی عزت ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پہلے تم ہی اپنا دکھا لو جو دکھانا چاہتے ہو۔ دکھایا اپنا جادو، اور کوئی پیش کیا تو سانپ بند کر کے ادھر ادھر سے چل رہے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، حضرت موسیٰ پہلے ڈرے، اللہ نے فرمایا القی عصاک، اپنی لاٹھی پھینکو، اس لاٹھی کو مارتے ہو تو پتھر سے چشمے نکل پڑتے، پھینک کے پہلے دیکھو کیا اس میں طاقت ہے۔ اپنی لاٹھی کو جب پھینکا تو ایک بڑا سا اژدہا بن گیا اور ان کے سارے جادوؤں کو نگلنا شروع کر دیا۔ سارے جادوگر اس کو دیکھ کر کے حیران ہو گئے، کیونکہ جادوگروں کو یہ معلوم تھا کہ جو ہم نے دکھایا یہ جادو ہے، اور جو حضرت موسیٰ پیش کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے۔ سارے لوگوں کا ایمان آ چکا اللہ کے اوپر، سارے لوگ سجدے میں گر پڑے، ان کی زبان کو جو الفاظ نکلے تھے قرآن نے اس کو ریکارڈ کر لیا ہے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم تو ایمان لے آئے جو سارے جہان کا پالنے والا، سارے جہان کا رب ہے، جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور حضرت ہارون کا بھی رب ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا پھر انہوں نے دیکھا
اب لوگوں کو بہکانے کے لیے ایک اور توشہ نکال رہا ہے. اس نے کہا اچھا لگتا ہے تو لوگوں کی فکسنگ چل رہی تھی. یہاں سیٹنگ کر کے آئے تھے کہ پہلے موسیٰ آئیں گے, اس کے بعد تم کو بلایا جائے گا اور تم دکھاؤ گے, اس کے بعد یہ دکھائیں گے, تمہارے والے کو کھا جائیں گے اور اس کے بعد لوگوں کو گمراہ کر دو گے. سیٹنگ کر کے آئے تھے. فرعون نے اعلان کر دیا, اے جادوگرو, اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے, اگر تم اللہ پر ایمان لانا نہ چھوڑو گے, اگر تم میرے اوپر ایمان نہ لاؤ گے تو سن لو کان کھول کر کے, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, میں تمہارے ہاتھوں کو بھی کاٹ ڈالوں گا, تمہارے پیروں کو بھی کاٹ ڈالوں گا. اور قرآن کے الفاظ من خلاف یعنی ایک ہاتھ کو کاٹیں گے, ایک پیر کو ادھر کو کاٹیں گے الٹے والے سائڈ کو, پھر اس پیر کو کاٹیں گے, اس ہاتھ کو کاٹیں گے. ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, اے سارے کے سارے جادوگرو یقین رکھنا, تمہارے ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد میں تمہیں سولی پر پھانسی پر لٹکا کے مار ڈالوں گا. ذرا غور کرو فرعون کتنا ظالم بادشاہ تھا. سارے جادوگروں نے سن لیا کہ ہاں یہ ساری بات ٹھیک ہے, تم مار ڈالو گے, ہاتھ کاٹ ڈالو گے, اور بعد میں اس نے کیا بھی, کاٹ کر کے ان کے ہاتھ پیر کو کھجور کے پیڑ میں اس نے ٹانگ دیا. سارے جادوگر تکلیف میں محسوس, تکلیف میں بالکل مرے جا رہے ہیں. ان کی زبان سے ایک الفاظ نکلتا ہے اور یہ جملہ کتنا زیادہ گہرا, ذرا غور کیجئے گا. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, اے ہمارے پروردگار تو ہمارے اوپر صبر اڈیل دے. یہ نہیں کہا کہ اللہ صبر دے دے, کیونکہ وہاں صبر کام ہی نہیں آتا. صرف صبر مانگتے نا تو صبر تو اس پر ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں ہاتھ کٹے, دونوں پیر کٹے, کھجور پہ اسے لٹکا دیا جائے, صبر کر پائیں گے اس موقع پہ. فرمایا کہ اللہ صبر نہیں, یہاں صبر نہیں چلنے والا. افریغ علینا صبرا, تو صبر کو اڈیل دے ہمارے اوپر, باقاعدہ ہمارے اوپر تو صبر اڈیل دے. ذرا غور کرو قرآن مجید کے یہ الفاظ, اللہ اکبر. اور دوسرا جملہ وتوفنا مسلمین, اور تو ہمیں موت دینا, ہم مرنے تو جا رہے ہیں اللہ تو جانتا ہے, لیکن ہماری یہ تجھ سے گزارش ہے کہ موت دینا تو ہمیں مسلمان ہو کر کے موت دینا. اللہ اکبر. اس میں ایک نکتہ یہ ہے, مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب پہلے وہ آئے تھے مقابلے کے لیے تو ان کے دل میں دنیا کی لالچ تھی کہ کیا ملے گا, کچھ دو گے, کہا گیا پیسہ بھی ملے گا, عہدہ بھی ملے گا. جب ایمان نہیں لائے تھے تو روپیہ پیسہ کی بھی لالچ تھی, عہدے کی بھی لالچ تھی, لیکن ایمان آ گیا تو روپیہ پیسہ اور عہدہ تو دور, انہیں اپنی زندگی ہی سے محبت نہیں رہی. وہی بات ہے, دنیا میں نہیں رہیں گے اللہ تو ہمیں صبر دینا, ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ان کا جملہ بتا رہا ہے کہ کتنا عظیم ایمان ان کا ہو چکا تھا. ہمیں اس اللہ رب العالمین پہ ایمان لانا ہے. اور آگے چلیے, اس میں جائیں گے, تفصیل بہت ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بنی اسرائیل کا واقعہ بہت تفصیل سے اس میں ذکر کیا گیا ہے, جس میں بہت سی نصیحت کی باتیں ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک چیز بیان فرمائی ہے, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ, حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ رب العالمین نے قیامت ہی کے دن ان کی نسل کو نکالا, ہاتھ پھیرا اللہ رب العالمین نے. وَأَشْهَدَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور ان کو ان کے ہی کے خلاف انہوں نے, اللہ رب العالمین نے گواہ بنا لیا کہ گواہ رہنا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں, تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں. اس چیز پر اللہ رب العالمین نے قیامت ہی کے دن گواہ بنا دیا ہے. الست بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا, سارے کے سارے لوگوں نے کہا بالکل کیوں نہیں. چلو کریں. قالوا بلا شہدنا, سارے لوگ جتنی بھی جان وہاں پہ نکلی تھی سبھی لوگوں نے فرمایا بلا شہدنا, اے ہمارے پروردگار کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے, اور اس پر ہم گواہی بھی دیتے ہیں, ہم گواہ ہوتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اوپر آسمان ہی کے اوپر اللہ رب العالمین نے سب عہد و پیمان دے لیا ہے. اب اگر دنیا میں آنے کے بعد کوئی انسان یہ کہے ہمیں نہیں یاد ہے کہ ہم نے اپنے رب سے عہد و پیمان کب لیا ہوا ہے, یعنی ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اللہ سے کب یہ وعدہ لیا ہے, اللہ نے ہم سے کب ہم کو پیدا کرنے کے بعد نکالنے کے بعد ہم سے پوچھا تھا کہ میں رب ہوں کہ نہیں ہوں, میں اقرار کر کے آیا ہوں کہ نہیں ہوں. اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرے تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ نہیں میں نہیں جانتا کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو جو ہے وہاں پہ پیدا کیا تھا, ہم کو پیدا کیا تھا, ہم کو نہیں یاد ہے. تو کیا یہ کہہ دینا کہ ہم کو یاد نہیں ہے یہ انسان کے لیے کافی ہو جائے گا؟ ذرا غور سے سمجھیے گا, یہ کافی نہیں ہے.
اس لیے کہ اسی چیز کو بار بار یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سے رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے. ہر نبی ہر رسول آ کر کے وہی پیغام کہ تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، یہ ساری چیزیں. ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ ہم کو یاد نہیں ہے، تو انسان تو اپنی ماں کے پیٹ میں بھی تھا، تو کیا اس انسان کو یاد ہے کہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا؟ وہ پورے 9 مہینے تم ماں کے پیٹ میں رہے، تم کو بالکل نہیں یاد. کیسے معلوم تم کو؟ پیدا ہوئے لوگوں نے بتایا، تم دیکھتے ہو کہ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. تمہاری ماں نے بتایا، تمہارے باپ نے بتایا کہ ہاں تم ہی اس شکم سے نکلے ہو. تم کو یقین ہے نا؟ یقین ہے کہ ہاں میں پیٹ میں رہا ہوں. تو جس طرح آپ کو یاد تو نہیں ہے کچھ بھی کہ پیٹ میں کیسے تھے، کیا ہوا وہاں پہ، کس کس پروگرس سے، کس تم ناحیے سے گزرے، لیکن مانتے ہو، ایمان ہے کہ ہاں اللہ ہم پیٹ میں تھے. تو جس طریقے سے آپ پیٹ میں تھے اور آپ کو یاد کچھ بھی نہیں ہے لیکن مانتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے ساری جانوں سے، سارے نفسوں سے وہاں پہ اللہ رب العالمین نے گواہی لی ہے. اب کسی کو یاد ہے نہیں ہے، اس پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آپ ایک چیز اور دیکھ لیں، وہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ الست بربکم، یعنی وہاں اللہ رب العالمین نے لفظ رب کا استعمال کیا ہے. آپ دنیا میں آتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر روزانہ نمازوں میں آپ تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی آپ وہی رب کا لفظ استعمال بار بار کر رہے ہیں تاکہ اس چیز کو آپ کو یاد دلایا جائے. ایک انسان پوری زندگی میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جانے کے بعد جب اسے 3 سوال کیے جائیں گے. آپ جانتے ہیں وہاں پہ ایک سوال ہوگا، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ یعنی یہی لفظ قبر میں بھی، یہی لفظ دنیا میں بھی، اور تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی جب تم سے گواہی لی گئی تھی تو یہی لفظ تھا، رب، تمہارا رب کون ہے. لہٰذا اس لفظ کو آپ کبھی بھول نہیں سکتے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو یاد نہیں ہے. آگے اللہ رب العالمین نے ایک اہم چیز کا بیان فرمایا. بہت سے لوگ آ کر کے اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے، یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی. اے میرے نبی، یہ سارے لوگ آپ کے پاس آ کر کے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. اے میرے نبی آپ فرما دیجئے انما علمها عند ربی، قیامت کا حقیقی علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اس علم کو کسی کو دیا ہی نہیں ہے. اس سے ایک بات کا علم یہ ہوا کہ نبی غیب نہیں جانتے تھے، ورنہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا آپ کہیے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آنے والی ہے. ہاں، قیامت کے بارے میں آپ اتنا ضرور جان لیجئے کہ قیامت اچانک آنے والی ہے. اور حدیث کے الفاظ تو یہاں تک آتے ہیں، 2 آدمی آپس میں لین دین کر رہے ہوں گے، کاروبار کر رہے ہوں گے، ابھی ان کا کاروبار مکمل نہیں ہوا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی. ایک آدمی اپنی اونٹنی کے دودھ کو دھونے کے بعد اس کو منہ تک پینے کے لیے لے کر کے جائے گا. ابھی وہ دودھ کو پینا چاہے گا کہ اس کے بیچ میں قیامت آ جائے گی. اور حوض کے پاس ایک آدمی پانی کو صحیح کرنے جائے گا، ابھی اس کے پاس سے پلٹے گا بھی نہیں کہ قیامت آ جائے گی. یعنی قیامت اچانک آئے گی. تو اس پر انسان کو ہمیشہ متنبع ہونا چاہیے، اور قیامت کے دن کی ہر انسان کو تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں کے بارے میں جانتے ہیں. اللہ کے نبی کی ایک حدیث آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا. جب انسان قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کی 3 صورت ہوگی، 3 پوزیشن. حفاۃ عراۃ غرلا، ایک تو ننگے پیر، ننگے بدن، اور غیر مختون، یعنی ان کا ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا. 3 حالت میں انسان اٹھایا جائے گا وہاں پہ. لہٰذا ایسے موقع پہ انسان کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی لوگ وہاں پہ ننگے ہوں گے. آپ نے فرمایا جی. کہا پھر تو اللہ کے نبی بڑی حیا آئے گی، ایک دوسرے کو لوگ دیکھیں گے. آپ نے فرمایا عائشہ معاملہ اتنا مشکل ہوگا کہ وہاں پہ کسی کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی. ہر انسان تو وہاں خود اپنی اپنی مصیبت اور پریشانی میں پڑا ہوگا، کسی کو وہاں کچھ دیکھنے کی کیا ضرورت ہوگی. آگے اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کی غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے، جن کے دل میں کچھ غلط فہمیاں ہیں کسی چیز کو لے کر کے، اس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک تم جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ جو مرنے والوں کو پکار رہے تھے ان کے پاس لے جا کر کے اپنی فریاد پوری کروایا کرتے تھے اپنے گمان کے مطابق. اللہ نے فرمایا یہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم،
اگر تمہارا ایمان یہ کہ یہ تمہاری پکار کو سنتے، تمہاری مدد کے لیے آتے، یقین نہ ہو تم کو پکار کے بھی دیکھ لو، تم انہیں پکارنے کے لیے جاؤ تو ان کا بھی کام یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، وہ تمہاری پکار کا جواب دینے کے لیے آیا کریں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اللہ نے فرما دیا اگر تم سچے ہو، مانتے ہو کہ یہ تمہاری مدد کریں گے، تمہاری پکار لے کر کے جائیں گے اللہ کے پاس، تو ان کو تم پکار کر کے دیکھ لو۔ اور اسی کے تھوڑا آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے ایسی پول کھولی ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو نہ یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ یہ خود اپنی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جو نہ اپنی مدد کر سکے نہ تمہاری، ان لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یہ اللہ رب العالمین نے شرک کرنے والوں کے منہ پہ ایک زوردار تماشا مارا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کے بارے میں ذکر کیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہاں پہ قرآن مجید کی عظمت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ جب قرآن کو پڑھا جائے تو بہت غور سے سنا کرو، بہت غور سے سمجھا کرو، وَأَنصِتُوا، بالکل خاموش ہو جایا کرو، یعنی شور و شغب نہ کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے آگے اس کی وجہ بتائی، ریزن اس کا بتایا ہے لعلکم ترحمون، اگر تم ایسا کرو گے یعنی قرآن پڑھا جائے گا، قرآن کو سنو گے سمجھو گے، لعلکم ترحمون، تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ ایک نکتہ آپ کو بتاؤں، لعلہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے، شاید تم پر رحم کیا جائے گا۔ لعلہ جب انسان کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا شاید، لیکن جب یہ اللہ کے ساتھ استعمال ہو جائے، رب کے ساتھ اس کا استعمال ہو جائے تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ یقیناً لعلکم ترحمون، اگر تم قرآن سنو گے، قرآن سمجھو گے، خاموشی اختیار کرو گے جب قرآن پڑھا جائے گا تو تم پر یقیناً رحم کیا جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ رحم کرے تو ہمیں قرآن کو سمجھنا، اور الحمدللہ آپ سب اس کام کے لیے یہاں پہ جمع، اللہ کرے کہ ہم سب پر رحم کیا جائے، آمین۔ قرآن کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں، جس سے میں انشاءاللہ کوشش میری یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ آپ بھی اپنے گھر میں کچھ حافظ قرآن پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے یہاں بھی اولادیں ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کو کبھی حافظ قرآن بنا کر کے دیکھو، آپ کا مقام کتنا بڑھتا ہے۔ آپ وہ حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، قیامت کے دن ایک حافظ قرآن کو لایا جائے گا۔ آپ بھی تو دنیا میں چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا دنیا میں سب سے زیادہ اونچے مقام پہ پہنچ جائے۔ ہاں میں آپ کی اولاد کے اونچے مقام کی بات کرنے جا رہا ہوں، سنیے۔ ایک حافظ قرآن کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرا، اے حافظ قرآن تو قرآن کو پڑھنا چالو کر، اقرا ورتقی، اور تو بلندی پہ چڑھتا چلا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے حافظ قرآن تو قرآن کو بہت جلدی سے نہ پڑھنا، بہت تیزی کے ساتھ نہ پڑھنا، اسپیڈ کے ساتھ نہ پڑھنا، بلکہ تو آہستہ آہستہ قرآن کو پڑھنا۔ قرآن آہستہ آہستہ کیوں کہا جائے گا پڑھنے کے لیے؟ حکمت جانتے ہیں؟ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، کیونکہ جب تو آرام سے قرآن پڑھے گا تو اتنی زیادہ بلندی پہ تو چڑھتا چلا جائے گا، جلدی جلدی پڑھے گا تو جلدی سے ختم ہو جائے گا، تو بہت زیادہ بلندی پہ نہ جا سکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمائے گا ذرا آرام سے پڑھنا، جتنے آرام سے پڑھے گا اتنی زیادہ بلندی پہ تو چڑھتا چلا جائے گا۔ یہ مقام ہے نا، آپ اپنے بیٹے کو چاہتے ہیں کہ اس کو اونچا مقام ملے، میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے بیٹے کو انجینئر نہ بنائیں، ڈاکٹر نہ بنائیں، حافظ قرآن بھی بنا لو نا، اس کے بعد پڑھاؤ، کون منع کر رہا ہے؟ یہ سارا مقام آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری چیزوں کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز کا ذکر کیا ہے، مومنوں کی کچھ کوالٹی بیان کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم مومنوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں، تو آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی، اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کا ایمان اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایمان پہ کبھی کبھی گرد و غبار پڑے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک بار کبھی مثال دیا تھا، شاید آپ کو یاد ہونا ہو، کہ جب گاڑی ایسے پڑی ہوتی ہے نا، اور گاڑی بہت دن تک چل رہی ہوتی ہے، کئی مہینے تک، تو اس میں ریپیئرنگ کی ضرورت پڑتی ہے،
تو گاڑی کو ریپیئر کرا دیا جائے تو گاڑی اپنی پوزیشن میں پھر سے آ جاتی ہے، پھر سے صحیح سلامت چلنے لگتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو قرآن کی تلاوت کا کام یہ ہے کہ زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کو وہ زیادہ کر دیتا ہے، ایمان میں ان کے اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، آیت اس کی جو ہے اس کا رد کر رہی ہے کہ ایمان یہاں بڑھتا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، آپ اس کا انکار کیسے کریں گے؟ زادتہم ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تین چیز ہو گئی، ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل دہل جائے، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ایمان زیادہ ہو جائے، اور اپنے رب پر بھروسہ۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی اس کے سجدے کو، اس کے رکوع کو، ساری چیزوں کو صحیح سے اس کو ادا کیا کرتے ہیں، ہر ایک رکن کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا نام نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو روزی دے کے رکھی ہے اس روزی میں سے وہ خرچہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے یہاں 5 چیز ہو گئی، اللہ نے مومنوں کی 5 خوبی بیان کی ہے، یہ لسٹ ہے، غور کر لیجئے، اپنے آپ کو اس لسٹ میں ہمیں بھی شامل کرانا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا، اس لسٹ میں ہمیں اپنے آپ کو شامل کرانا چاہیے۔ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا، جن مومنوں کے اندر یہ 5 نشانیاں آ جاتی ہیں، اللہ اعلان کرتا ہے یہی سچے اور پکے مومن مانے جائیں گے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو مومن یہی لوگ ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور فائدہ بیان فرمایا ہے کہ یہ اپنے رب کے پاس ان کا عظیم مقام ہوگا، اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا عظیم درجہ ہو جائے گا۔ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اور اللہ کے پاس ان کے لیے مغفرت ملے گی اور رزق کریم یعنی حلال روزی، جس کو آپ اور ہم تلاش کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں نا، یہ 5 چیزیں اپنے اندر پیدا کریے، انشاءاللہ آپ کے پاس حلال روزی کے کئی راستے کھل جائیں گے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ آپ کے سامنے عصر کے بعد انشاءاللہ آدھے گھنٹے تک ہی تفسیر کی جو ہے خلاصے پیش کیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں کہی گئی باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔